میرے ایکسپیرینس میں پاکستانی قوم اپنے اخلاقی عقائد پر بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے عقائد اتنے مضبوط ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ابھی بھی باقی پوری دنیا میں کافی ملکوں سے بہتر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ دعویٰ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے عقائد مضبوط ہیں۔ ہم فیملی کو عزت دیتے ہیں، ہم سچ بولنے کو اچھا سمجھتے ہیں، ٹریڈیشنل ویلیوز ہمیں پسند ہیں، اور ان سب ویلیوز کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو ویلیو کرتے ہیں جو باقی دنیا ویلیو کرنا چھوڑ چکی ہے۔ میرے خیال میں یہ سارے عقائد جنرلی اچھے ہی ہیں۔ پھر بھی ان عقائد کے بیچ دو دلچسپ سوال چھپے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا اپنے عقائد پر کھڑا ہونا ایک اچھی چیز ہے؟ دوسرا سوال، یہ عقائد آتے کہاں سے ہیں؟ دوسرے سوال کے جواب میں پہلے سوال کا جواب چھپا ہوا ہے، یعنی کہ اگر ہم جان جائیں کہ ہمارے عقائد کہاں سے آتے ہیں، پھر ہم اپنے عقائد کو مورلی ایویلیویٹ کر سکتے ہیں۔ اس فریم ورک میں اگر ایک اصول ایک اچھی جگہ سے آیا ہے، پھر وہ اصول بھی اچھا ہے، اور جو اصول بری جگہ سے آئے ہیں وہ اصول بھی برے ہیں۔ تو پھر سوال بنتا ہے، اچھے عقائد آتے کہاں سے ہیں؟ بڑی جگہ سے آتے ہیں ہمارے اصول۔ اصول بنانے کا ایک اچھا ذریعہ سیلف نالج یعنی کہ اپنے آپ کو جاننا ہے۔ شاید اپنے آپ کو جاننے کے سفر میں ہم سیکھیں کہ ہمارے لیے فیملی ویلیوز بڑی اہمیت رکھتی ہیں، سچ بولنا اہمیت رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جب ہم ان عقائد کو مورلی ایویلیویٹ کریں گے، ہم بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی اچھے عقائد ہیں۔ اسی طرح ہم کچھ عقائد کو نیگیٹیولی ایویلیویٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً اپنے آپ کو جاننے کے سفر میں کوئی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے۔ اب اس فریم ورک کے ریفرنس سے ہم ایک برے پڑوسی کو مورلی ایویلیویٹ کر سکیں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پڑوسی اس لیے برا ہے کیونکہ یہ میرا دھیان نہیں رکھ رہا۔ ڈبیٹ تو ادھر ہی ختم ہو گئی۔ میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں اگر جواب اتنا ایلیگنٹ اور سمپل ہے؟ بس اپنے آپ کو جانو، اس بیسس پر مورالٹی گراؤنڈ کر لو۔ آپ کو یہ ٹینشن بھی نہیں ہوگی کہ آپ کے عقائد غلط ہیں یا نہیں، مضبوط ہیں وہ۔ اپنے آپ کو جاننے کے بعد ہی تو آپ ادھر پہنچے ہیں۔ لیکن کیا ہوگا اگر سیلف نالج یا اپنے آپ کو جاننا ناممکن ہے؟ پھر تو یہ سارا فریم ورک کافی حد تک ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر سیلف نالج ہی ناممکن ہے، پھر ہم ریشنلی اپنے عقائد کو مضبوط کیوں مانیں؟ میرے خیال میں ایسا ہی ہے۔ سیلف نالج شاید ناممکن ہے، اور نیچے کو بھی لگتا ہے کہ جس چیز کو ہم سیلف نالج کہتے ہیں وہ اصل میں کچھ اور ہوتی ہے۔ تو چلیں نیچے کی سیلف نالج کی تنقید پر چلتے ہیں۔ نیچے کی کتاب دی جوائس سائنس کا ایفرزم 335 لانگ لیو فزکس مجھے بڑا پسند ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ جب ہم ایک عقائد کو برا یا اچھا کہتے ہیں، اس سارے پروسیس میں دو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، ہمیں ایک آواز، ہماری کانشسنس کہتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، اور پھر دوسرے سٹیپ میں ہم اس آواز کی بات مانتے ہیں۔ ایک چور یا جھوٹے انسان کی مثال لے لیں۔ ہماری آواز ہمیں کہتی ہے کہ یہ چور ایک برا انسان ہے، اس کے بعد ہم اس آواز کی بات مانتے بھی ہیں۔ یہ دونوں سٹیپس الگ ہیں۔ آواز کی بات ماننے کے بعد ہم سوچتے ہیں ہاں واقعی یہ چور ایک برا انسان ہے۔ دوسرے لفظوں میں، ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ ہماری اندر کی آواز ٹھیک ہے جب وہ ایک مورل دلیل پیش کرتی ہے ہمیں۔ ہم بس ایک سپاہی کی طرح اپنے کمانڈر کی بات مان لیتے ہیں، اپنی آواز کی بات مان لیتے ہیں۔ لیکن نیچے کو لگتا ہے کہ ہمیں ایک اور سٹیپ پیچھے دیکھنا ہوگا۔ کیوں مانے ہم اس آواز کو؟ کہاں سے آتی ہے یہ آواز ہمیں؟ نیچے کے مطابق ہم کبھی بھی اس آواز پر اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کبھی جان ہی نہیں سکتے کہ یہ آواز آئی کہاں سے ہے۔ ہم نہیں جان سکتے کہ ہماری آواز کیوں ایک چیز کو ترجیح دیتی ہے اور دوسری چیز کو ایک سائڈ پہ پھینک دیتی ہے۔ نیچے کے مطابق ہر انسان کے اندر بہت کمپلیکس پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کا زندگی کا الگ تجربہ ہوتا ہے۔ ہماری ایجوکیشن، ہمارا خاندان، ہماری بایولوجیکل ڈرائیوز، ایولیوشنری ڈرائیوز، سائیکالوجی، معاشی حالات جیسے فیکٹرز اس آواز کو مل کر بناتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اندر کی آواز صرف کچھ چند تجربات کو شناخت دے سکتی ہے،
آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے۔ ان تجربات کو ریڈیوس کرنا، دوسرے لفظوں میں ان تجربات کو پوری طرح جاننا ناممکن ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری اندر کی آواز خود ہم سے جھوٹ بولتی ہے ہمارے بارے میں۔ سوچیں کہ میری اندر کی آواز مجھے کہے کہ کسی سے چوری کرنا ایک بری چیز ہوتی ہے، پھر میں اس آواز کو سن لیتا ہوں کیونکہ میری آواز نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ مجھے پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ ایک مورل ڈیوٹی کی خلاف ورزی ہے کسی سے چوری کرنا، اس لیے یہ ایک بری چیز ہے۔ یہ بھی مجھے اپنی اندر کی آواز سے ہی پتہ چلا ہے۔ لگتا تو یہی ہے کہ میرے تجربے نے مجھے سکھایا ہے کہ میرے لیے مورل ڈیوٹیز انتہائی ضروری ہیں۔ میں نے اپنے اندر کی آواز سے سوال پوچھا ہے اس مثال میں کہ میری مورل ڈیوٹیز کہاں سے آتی ہیں، اور مجھے ایک بڑا اچھا جواب ملا۔ لیکن سوچیں کہ حقیقت میں مجھے چوری اس لیے نہیں پسند کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنے لیے کچھ نہیں چھینا۔ جب مجھے پتا تھا کہ بچپن میں ایگزام میں چیٹنگ کرنے سے میں نمبر بڑھا سکتا ہوں، میں نے پھر بھی خوف میں رہ کر چیٹنگ نہیں کی اور اپنے نمبر نہیں بڑھائے، اور گھر جا کے مجھے بچپن میں ڈانٹ پڑی۔ اصل وجہ تو یہ ہے کہ میں چور سے جلتا ہوں کیونکہ اسے ڈانٹ نہیں پڑتی تھی چوری کرنے پر اور مجھے پڑی تھی، تو اس سے بدلہ لینے کے لیے میں اس چور کو بھی برا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو مورل ڈیوٹی والی بات میرے اندر کی آواز نے شروع میں کی تھی وہ تو جھوٹ نکلی۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ مثال ادھر ختم نہیں ہوتی اور انالیسس ادھر کیا جا سکتا ہے۔ میں صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میں کبھی جان ہی نہیں سکتا کہ جس چیز کو میں مورل ڈیوٹی کا نام دے رہا ہوں وہ اصل میں ایک چھپے ہوئے نیوروسس کا نام ہے۔ اس طرح کی ملتی جلتی مثالیں بنائیں اپنے تجربے کے لیے۔ عجیب بات تو ہے لیکن آپ بھی میری طرح یقیناً اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم اپنے اندر کی آواز پر بالکل بھی اعتبار نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں جان سکتے کہ نیچے کیا چل رہا ہے۔ بہت ہی سرفیس لیول چیز ہے ہماری اندر کی آواز، اور تو اور ہمارا تجربہ ہمیشہ نیسیسرلی دوسروں کے تجربے سے الگ ہے۔ تو جب بھی ہم مورل دلیل پیش کرتے ہیں اپنی آواز کو سن کر، ہم نہ صرف ایک بے اعتماد آواز کی سن رہے ہیں بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کے تجربات اتنے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے جھوٹے عقائد دلیل کی شکل میں پیش کریں گے۔ او بھائی، ہم اپنے تجربات کو تو جان نہیں سکتے، دوسروں کے تجربات تک ہم کیسے پہنچ گئے؟ تو یہاں پر ہماری ساری مورل ایویلیویشنز، ہمارے سارے سوسائٹل عقائد تو ٹوٹ گئے۔ ہم کسی اور کو مورلی ایویلیویٹ کیسے کریں؟ اپنے آپ کو مورلی ایویلیویٹ کرنا ناممکن ہے۔ سیلف نالج کا کوئی فائدہ نہیں رہا اس ویڈیو کے کانٹیکسٹ میں، لیکن ایک چیز پھر بھی ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے عقائد پر یقین ایک جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ جو ہماری اندر کی آواز ہے وہ انہیرنٹلی جھوٹی ہے۔ جب ہم یہ مان جائیں گے، ہم چیزوں کو برا یا اچھا کہنا چھوڑ دیں گے، پھر ہم صرف اپنے آپ کے بارے میں فکر کریں گے۔ وہ شاید ہمارے وقت کا بہتر استعمال ہے۔ دوسروں کو جھوٹی اچھائیاں اور برائیاں سکھانے سے بہتر اپنی اندر کی آواز کے اوریجن کو سچائی کے ساتھ ڈھونڈنا بہتر سمجھتا ہے نیچے۔ بہت مشکل ہے کیونکہ ہمیں اپنی جھوٹی آواز کے جال سے نکلنا ہوگا تاکہ ہم ایک سچی آواز تک پہنچیں جس حد تک بھی وہ سچی ہوگی۔ نیچے آخر اس نتیجے پر پہنچ رہا ہے کہ سیلف نالج، خود علمی کا فائدہ اپنے آپ کی اندر کی آواز کو جاننے کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ شک کرنا چاہیے اپنی اندر کی آواز پہ۔ پھر بھی